اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 1 سے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، نازل کرنا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے جو زبردست اور حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ۔ فاعبد اللہ، بس عبادت کیجیے اللہ کی، مخلصا لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، یعنی ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے، یعنی اس میں جو بھی کچھ بیان کیا گیا ہے وہ سچائی پہ مبنی ہے۔ اس میں توحید و رسالت، احکام و فرائض بیان کیے گئے ہیں جو حق پر مبنی ہیں، ان کو ماننے اور اختیار کرنے میں ہی انسان کی نجات ہے۔ الا للہ الدین، خبردار اللہ ہی کے لیے ہے دین خالص والذین اتخذوا، وہ لوگ جنہوں نے بنا لیے من دونہ اولیاء، اس کے سوا کچھ سرپرست، ما نعبدہم، نہیں ہم عبادت کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفی، اور نہیں ہم عبادت کرتے ان کی مگر تاکہ وہ قریب کرتے ہم کو اللہ کی طرف قریب کرنا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اس معاملے میں جو تھے وہ اس میں اختلاف کرتے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا اسے جو جھوٹا اور ناشکرا۔ یعنی عبادت و اخلاص صرف اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کا حق ہے، اور اسی کی عبادت و اطاعت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ مشرکین مکہ اللہ ہی کو خالق و رازق مانتے تھے، پھر وہ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، یا ان کے ہاں وہ ہمارے سفارشی بن جائے، کیونکہ دنیا میں تو کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ وہ شرک کر رہا ہے یا وہ حق پر نہیں ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے معاملے کا فیصلہ، ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دے گا، اور ان کے اعمال کے مطابق ہی ان کو جزا و سزا دے گا۔ من ہوا کاذب کفار، یعنی یہ جھوٹی ہے کہ ان کے معبود ان کی سفارش کریں گے، ایسے جھوٹے اور ناشکروں کو کیسے ہدایت مل سکتی ہے؟ لو اراد اللہ، اگر اللہ ارادہ کرے، ان یتخذ ولدا لاصطفی مما یخلق ما یشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار، اگر ارادہ کرتا اللہ کہ وہ بنا لے اولاد، البتہ چن لیتا اس میں سے، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، پاک ہے وہ، اور وہ اللہ ایک ہے اور زبردست ہے۔ یعنی پھر یہ اس کی اولاد قرار دیتے ہیں جس طرح مشرکین کا عقیدہ تھا۔ فرشتے چونکہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اس لیے انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی اولاد قرار دے دیا، اس طرح شیطان نے انہیں شرک میں مبتلا کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ تو اس تمام نقص سے پاک ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا ہے اس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ۔ یکور اللیل علی النہار، وہ ڈھانپ لیتا ہے رات کو دن پر، وہ یکور النہار علی اللیل، اور وہ ڈھانپتا ہے رات کو دن پر۔ وسخر الشمس والقمر، اور وہ اس نے مسخر کیے ہیں سورج و چاند کو۔ کل یجری لاجل مسمى، سب کے سب چل رہے ہیں ایک مقررہ وقت تک۔ الا هو العزیز الغفار، اور وہ خبردار وہی زبردست اور بخشنے والا ہے۔ اس میں اللہ کی قدرت اور اس کی عظمت بیان کرتی گئی ہے۔ یکور ڈھانپ لیتا ہے کہ معنی ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے لپیٹ دینا۔ رات کو دن پر ڈھانپتا ہے، یعنی رات کا دن کو ڈھانپنا، یعنی یہاں تک کہ اس کی روشنی ختم ہو جائے، اور دن کو رات پر لپیٹ دینے کا مطلب ہے کہ دن کا رات کو ڈھانپنا ہے حتیٰ کہ اس کی تاریکی ختم ہو جائے۔ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون۔ اس نے پیدا کیا ہے ایک جان سے، پھر بنایا اس نے اس کا جوڑا، اور نازل کیا ہے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے، پیدا کرتا ہے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، ایک تخلیق کو بعد ایک تخلیق کے، 3 اندھیروں میں۔ یہ ہے اللہ رب ہے تمہارا، اس لیے کے لیے بادشاہت ہے، نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، پھر کہاں سے تم پھر جاتے ہو؟ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے بنایا ہے،
یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اور پھر اپنی طرف سے اس میں روح پھونک دی، پھر اس سے جوڑے بنائے یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو، اور تمہارے یہ جو چوپائے ہیں 8 نر اور 8 مادہ ہیں، یعنی یہ وہی 4 جانور ہیں جیسے بھیڑ بکری اور اونٹ اور گائے وغیرہ، جو نر اور مادہ مل کر 8 ہو جاتے ہیں، اور پھر تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں یعنی مادر رحم میں مختلف ادوار میں سے گزارا ہے۔ اور یہاں 3 اندھیروں سے مراد یعنی ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، اور دوسرا رحم مادر کا، اور تیسرا وہ جھلی جس میں کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پھر تم حق سے باطل کی طرف اور ہدایت سے گمراہی کی طرف کہاں سے پھر جاتے ہو؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وإن تشکروا یرضہ لکم ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔ اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تم سے، اور نہیں پسند کرتا اپنے بندوں کے لیے کفر کو، اور اگر تم شکر ادا کرو گے پسند کرتا ہے اس کو تمہارے لیے، اور نہیں کوئی بوجھ اٹھائے گا بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا۔ ثم الی پھر الی ربکم اپنے رب کی طرف مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، فینبئکم بما کنتم تعملون پھر وہ بتائے کہ تم کو ساتھ اس کے جو تھے تم عمل کرتے، انہ علیم بذات الصدور اور بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کے بھید کو۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ منيبا إليه ثم إذا حوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار۔ اور جب چھو جاتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو پکارتا ہے اپنے رب کو رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف، پھر جب وہ عطا کرتا ہے رحمت اس کو اپنی طرف سے، تو پھر وہ بھول جاتا ہے جو تھا اس نے پکارا اس کی طرف اس سے پہلے، یعنی اپنی تکلیف سے پہلے، اور اس نے ڈال دی اللہ کے لیے کچھ شریک تاکہ وہ بھٹکا دے اس کو اس کے راستے سے۔ کل کہہ دیجئے فائدہ اٹھا لو ساتھ اپنے کفر کے ساتھ تھوڑا سا، انکم بے شک تم من اصحاب النار تم اصحاب آگ والوں میں سے ہو۔ یعنی اس میں انسان کی فطرت بتائی گئی ہے کہ یعنی جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اس کے سامنے گر گڑاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے تو پھر وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ گمراہ کرتا ہے کہ یہ میری تکلیف فلاں فلاں شخص کی برکت سے دور ہوئی ہے، وہ اپنی جاہلانہ باتوں سے دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ اس کا انجام بتا دیا گیا ہے کہ وہ بے شک انک من اصحاب النار بے شک وہ آگ والوں میں سے ہوں گے۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ۔ کیا بھلا جو بندگی کرنے والا ہے رات کی گھڑیوں میں، سجدہ کرنے والا ہے، قیام کرنے والا ہے، ڈرتا ہے آخرت سے اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کی۔ کل کہہ دیجئے هل يستوي الذین یعلمون کیا یہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، والذین لا یعلمون اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، انما بے شک یتذکر اولو الالباب بے شک نصیحت پکڑتے ہیں اس سے عقل والے، یعنی ایمان والے جو تنگی اور خوشی میں رات کی گھڑیوں میں سجدہ قیام کرتے ہیں اور آخرت کا خوف ان کے دلوں میں رہتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں۔ کیا یہ شخص یا وہ دوسرا شخص جو کفر و شرک پر مبنی ہے عمل کرتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ اور وہ لوگ بھی جو حقیقت کا علم رکھتے ہیں اور جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے، یعنی جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو سب کچھ بھلا دیتے ہیں، تو یہ بھی لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ یقیناً عقل والوں کے لیے اس بات کو سمجھنے میں، یعنی وہ علم پر یقین کر کے پھر اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم کہہ دیجئے میرے بندو وہ جو ایمان لائے ہو ڈرو اپنے رب سے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ان لوگوں سے جنہوں نے اچھا کیا اس دنیا کی زندگی میں بھلائی، وارض اللہ واسعہ اور اللہ کی زمین وسیع ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب بے شک پورا پورا کر کے دیا جائے گا صبر ان کا اجر بغیر حساب کے۔ یعنی جب انسان کا دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو اس وقت تک وہ مخلص نہیں ہو سکتا، اور جو اس دنیا میں نیکی کرتا ہے اور اس کا نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور دیتا ہے۔ اور یہاں پہ تقویٰ کے فائدے بیان کیے گئے ہیں،
نیک بدلے سے مراد جنت، رزقی، ابدی نعمتیں ہیں۔ اللہ انہیں دنیا میں صحت اور عافیت اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اور کہہ دیجیے کہ میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں اپنے رب کی، اللہ کی، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو۔ وامرت لان اکون اول المسلمین، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلا مسلمان۔ قل کہہ دیجیے انی بے شک میں اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت کہ میں نافرمانی کروں، ربی اپنے رب کی، عذاب یوم العظیم بڑے دن کے عذاب سے۔ قل اللہ کہہ دیجیے اعبد کہ میں عبادت کروں، مخلصا لہ دینی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنے دین کو۔ فاعبدوا ما شئتم، اور بس عبادت کرو اس کی جو تم چاہتے ہو۔ من دونی، اس کے سوا۔ قل کہہ دیجیے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین، کہہ دیجیے بے شک خسارہ پانے والے ہیں وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے نفسوں کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن۔ خبردار یہ وہی خسارہ ہے جو کھلم کھلا ہے۔ یعنی انسان خود کو خسارے میں کیسے ڈالتا ہے کہ جب انسان دنیا کو جو ہے وہ آخرت پر ترجیح دے دیتا ہے، دنیا کے فائدے کے لیے ہی جیتا ہے، اسی میں مصروف رہتا ہے، یوں وہ آخرت کو بھولے ہوئے ہوتا ہے۔ اس لیے قیامت والے دن وہ خود بھی ڈوبے گا اور اپنے گھر والوں کو بھی لے ڈوبے گا، یہ اس کے لیے کھلا خسارہ ہے۔ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ذلک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عبادی فاتقون، ان کے لیے ہے ان کے اوپر چھتریاں آگ میں سے اور ان کے نیچے ہے چھتریاں، اور یہ ڈراتا ہے اللہ ساتھ اس کے اپنے بندوں کو، اے میرے بندوں بس ڈرو مجھ سے۔ یعنی ایسے لوگوں کا انجام کہ ان کے اوپر اور نیچے سے آگ کے شعلے ہوں گے جو ان پر بھڑک رہے ہوں گے۔ والذین واجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشری فبشر عبادی، اور لوگوں جنہوں نے اجتناب کیا طاغوت سے کہ وہ عبادت کریں اسی کی اور رجوع کریں اللہ کی طرف، اسی کے لیے خوشخبری ہے، بس بشارت دے تو میرے بندوں کو۔ طاغوت کیا ہے؟ یعنی وہ سرکش قوت جو اللہ کے مقابلے میں اپنی بات منوائے، یعنی شیطان، لیڈر اور نفس۔ جنت میں جانے کے لیے طاغوت سے اجتناب کریں۔ الذین یستمعون القول، وہ لوگ جو سنتے ہیں بات کو، فیتبعون احسنہ، اور وہ پھر پیروی کرتے ہیں اس کے اچھے طریقے کے۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، اور یہی وہ لوگ جن کو ہدایت دی اللہ نے۔ واولئک ہم اولو الالباب، اور یہی وہ لوگ ہیں عقل والے۔ یعنی عقل والے لوگوں کی خوبیاں بتائی گئی ہیں کہ وہ جو بھی بات سنتے ہیں اسے غور و توجہ سے قرآن کی باتوں کو سنتے ہیں، اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، پھر فیتبعون احسنہ، پھر اس کے اچھے حصوں پہ اس کی اچھے طریقے سے اس کلام کی پیروی کرتے ہیں، اعلیٰ مقام حد پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں جو محکم و پختہ ہو، ان احکام پر پیروی کرتے ہیں، اسے پورا کرتے ہیں، یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اور افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا بھلا جو ثابت ہو گیا اس پر عذاب کا فیصلہ، افانت تنقذ من فی النار، کیا بھلا تو بچا لے گا اس سے جو آگ میں ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کا، ان کے لیے ہے بالا خانے ان کے اوپر، اور بالا خانے ہیں بنائے گئے ہیں اور بہتی ہوئی نہریں ہیں، وعدہ ہے اللہ کا اور نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے وعدے کے۔ یعنی جنت کے درجات ہوں گے ایک کے اوپر ایک، اور جن کے درمیان سے اہل جنت کے خواہش کے مطابق دودھ، شہد، پانی اور شراب کی نہریں ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو اس نے اپنے بندوں سے کیا ہوا ہے اور جو یقیناً پورا ہوگا۔ علم کیا بھلا نہیں تم نے دیکھا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ انزل من السماء ماء، کہ اللہ تعالیٰ اتارتا ہے آسمان سے پانی کو، فسلکہ، پھر وہ چلاتا ہے اس کو، ینابیع، چشموں میں، فی الارض، زمین میں، ثم پھر یخرج بہ زرعا مختلفا الوانہ، پھر اس سے نکالتا ہے کھیتیاں مختلف رنگوں کی، پھر یہی جو فترواہ، پھر تم دیکھتے ہو اس کو، مصفرا، وہ زرد ہوتے ہوئے، ثم یجعلہ حطاما، پھر کر دیتا ہے اس کو ریزہ ریزہ۔ ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، البتہ اس میں نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ یعنی بارش کے
کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو پانی اتارتا ہے وہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے، پھر چشموں کی صورت میں بہتا ہے، تالابوں اور نہروں میں جمع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے ذریعے مختلف قسم کی کھیتیاں اگتی ہیں جس کا رنگ، ذائقہ، خوشبو ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ پھر وہ اپنی شادابی اور تر و تازگی کے بعد پھر وہ کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں اور زرد ہو جاتی ہیں اور ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ اب اس میں عقل والوں کے لیے کیا نشانی ہے؟ یعنی اہل دانش اس سے سمجھ جاتے ہیں کہ جو دنیا کی مثال اسی طرح ہے کہ وہ بھی بہت جلد فنا ہو جائے گی، اس کی رونقیں اور آسائشیں عارضی ہیں، جس سے انسان کو دل نہیں لگانا چاہیے بلکہ اپنی موت کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے، اور جس کے بعد کی زندگی ہی اصل دائمی زندگی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں یہ اہل ایمان اور قرآن کی مثال ہے، یعنی اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا جسے مومنوں کے دلوں میں داخل فرمایا، پھر اس کے ذریعے سے دین باہر نکلتا ہے، بس مومن تو ایمان و یقین میں زیادہ ہو جاتے ہیں، اور جن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے یعنی وہ اس طرح خشک ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کھیتی کی طرح خشک ہو جاتے ہیں اور ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے اندر ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ افمن کیا بھلا وہ جس کا کھول دیتا ہے اللہ سینہ اس کا اسلام کے لیے، پھر وہ اوپر ایک نور کے اپنے رب سے، بس ہلاکت ہے واضح اس کے جو سخت دل ہو گئے ان کے البتہ اللہ کے ذکر سے، یہی وہ لوگ ہیں کھلی گمراہی میں ہے۔ یعنی جس کو قبول حق اور خیر کا راستہ اپنانے کی توفیق اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے تو وہ پھر شرح اللہ کی وجہ سے رب کی روشنی پر ہوتا ہے۔ مومن کا دل اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور اس کا دل اسلام پر خوش ہو جاتا ہے، اسلام اس کے اندر آ جاتا ہے اور اللہ کے حکم کے آگے وہ جھک جاتا ہے، اور ایسے شخص کو نور حاصل ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کی بات اسے سمجھ آ جاتی ہے۔ صدرہ للاسلام کے لفظی معنی ہے بندگی، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اس کے اطاعت اور فرما برداری کر لینا۔ اس میں یہ کردار ہے۔ دوسرا کردار جو بتایا گیا ہے فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، وہ بس ہلاکت ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے، یعنی جن کے دل اللہ کے ذکر میں سخت ہو گئے۔ سخت دل کے اسباب کیا ہیں کہ حجت کرنا، تعویلیں کرنا، بہانے اور عمل نہ کرنا۔ جب اس کا دل اسلام کے مجلسوں میں نہیں لگتا پھر وہ گمراہی کی تاریکیوں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے نازل کیا بہترین بات، کتاب متشابہ مثانیہ، ایک کتاب ہے جو آپس میں ملتی جلتی ہے اور دہرائی جانے والی ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کانپ اٹھتی ہیں ان کی کھالیں ان لوگوں کی جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، ثم پھر تلین، پھر نرم ہو جاتی ہیں جلودہم ان کی کھالیں، قلوبہم اور ان کے دل، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، اور یہ ہے ہدایت اللہ کی، وہ رہنمائی کرتا ہے ساتھ اس کی جسے وہ چاہتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو گمراہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا۔ اب قرآن کی صفات بیان کی ہے کہ نزل احسن الحدیث، کہ بہترین بات ہے اس میں، کتاب متشابہ ہم مثانیہ، اور جو آپس میں ملتی جلتی ہیں، یعنی اس کتاب کی آیات، مضامین، قصے، واقعات جو ہیں وہ معنی اس کے آپس میں ملتے جلتے ہیں، اور مثانیہ یعنی دہرائی جاتی ہیں اس کے قصے، آیات اور مثالیں اور احکامات تاکہ بھول نہ جائیں۔ اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جب اللہ کی رحمت کی امید ان کے دل میں پیدا ہوتی ہے تو وہ ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، عاجزی آنے لگتی ہے، ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور انہیں اللہ کا ذکر سے اطمینان ملتا ہے۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامۃ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، کیا بھلا وہ بچاتا ہے اپنے چہروں کو برے عذاب سے قیامت کے دن، وہ کہا جائے گا ظالموں سے چکھو جو تھے تم کمائی کرتے، یعنی جو عذاب کی سخت مار کو اپنے منہ پر لیتا ہے اور جو دنیا میں اچھے عمل کر کے اپنے چہرے کو آگ سے بچا لیتے ہیں، یہ دونوں میں برابر نہیں ہو سکتے۔ کذب الذین من قبلہم، چھٹلائے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فآتاہم العذاب، تو آیا ان کے پاس عذاب، من حیث، جہاں سے نہیں وہ یشعرون، وہ شعور رکھتے تھے، فأذاقہم اللہ الخزی فی الحیاۃ الدنیا، تو چکھایا ان کو اللہ نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کو، ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور البتہ عذاب آخرت کا بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کے ہوتے وہ اسے جانتے۔
یعنی اللہ نے انہیں دنیا میں ہی رسوائی کا عذاب چکھا دیا جنہوں نے رسولوں جھٹلایا۔ دنیا کی رسوائی کیا ہے؟ یعنی دوسروں کی نظروں سے گر جانا، ناکامی، تکلیف، بیماری یا آفت کا آ جانا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّذَكَّرُونَ، البتہ تحقیق بیان کیا ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالوں میں سے شاید کہ وہ نصیحت پکڑے۔ قرآن عربیًا، قرآن ہے جو عربی زبان میں ہے، غیر ذی العوج لعلہم یتقون، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے شاید کہ وہ بچے۔ یعنی یہ قرآن واضح عربی زبان میں ہے جس میں کوئی کجی اور انحراف نہیں ہے تاکہ لوگ اس میں بیان کردہ وعیدوں سے ڈرے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلاما لرجل هل یستویان، بیان کیا اللہ نے ایک مثال ایک شخص کی، اس میں کئی شریک جھگڑالو ہیں، ایک شخص سے سلامت ہے اور ایک شخص کے لیے کیا وہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مثلاً مثال میں الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان میں علم نہیں رکھتے۔ یعنی اس میں مشرک و مخلص لوگوں کی مثالیں بیان کی گئی ہیں، یعنی ایک غلام جس کے بہت سے آقا ہیں جو آپس میں لڑتے ہیں، اور دوسرا وہ شخص جس کا ایک ہی مالک ہے، یعنی مشرک جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور دوسرا مخلص جو صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون، اور اکثر اس شخص کی مثالوں سے لا علم ہے۔ انک میت وانہم میتون، بے شک تم مرنے والے ہو اور بے شک وہ مرنے والے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامۃ، پھر بے شک تم قیامت کے دن عند ربکم، اپنے رب کے پاس، یختصمون، تم جھگڑو گے۔ یعنی اے پیغمبر، جب آپ اور آپ کے مخالفین بھی جب موت سے ہمکنار ہوں گے اور ہمارے پاس آئیں گے، تو دنیا میں تو یہ توحید و شرک کا تمہارے درمیان فیصلہ نہ ہو سکا، تم اس بارے میں یہ لوگ جھگڑتے رہے، لیکن یہاں میں ان کے درمیان فیصلہ کروں گا اور مخلص کو جنت میں اور مشرکین کو جہنم میں داخل کروں گا۔ افمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذا جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کون بڑا ظالم ہے اس سے جو جھوٹ بولے اللہ پر اور جھٹلایا سچائی کو، اور جب کہ وہ آ گئی اس کے پاس، کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانہ کافروں کے لیے؟ یعنی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ کی اولاد ہے یا اس کا کوئی شریک ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، یعنی اس سے مراد سچا دین ہے، کلمہ طیب، قرآن اور نبی، دین و شریعت جو نبی لے کر آئے ہیں، اسے وہ جھوٹ قرار دیتے ہیں۔ تو ان کا انجام بتا دیا کیا ہے، فی جہنم مثوی للکافرین، کہ ان کا انجام، کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے کافروں کا۔ والذی جاء بالصدق، وہ شخص جو لایا ہے سچائی کو، وصدق بہ اولئک ھم المتقون، اور اس نے تصدیقی ساتھ اس کے یہ وہی لوگ ہیں جو متقین ہیں۔ والذی سے یہاں مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وصدق بہ، اور جس نے تصدیق کی یعنی ابو بکر صدیق نے، جنہوں نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لائے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین، ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے اللہ کے اپنے رب کے پاس، اور یہ بدلہ ہے محسنین کا۔ محسنین کا ایک مفہوم تو نیکیاں کرنے والا ہے، اور دوسرا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ ہر نیک عمل کو اچھے طریقے سے خشوع و خضوع سے اور سنت کے مطابق کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا لیے کیا انعام ہوگا، لیکفر اللہ، کہ دور کر دے گا اللہ عنہم ان سے، اسوأ الذی، بدترین برا وہ جو عامل انہوں نے عمل کیے ہوں گے، وہ یجزیہم، اور جزا دے گا ان کو، اجرہم ان کا اجر، بأحسن الذی، احسن کے بدلے وہ جو تھے وہ کانوا یعملون، جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ الیس اللہ بکاف، کیا نہیں ہے کافی اللہ عبدہ اپنے بندے پر، یخوفونک، اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، بالذی، ان ہستیوں سے، من دونہ، جو اس کے سوا ہے، یعنی اپنے معبودوں سے۔ وَمَن یُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، اور جو بھٹکا دے اللہ تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا۔ وَمَن یَہْدِ اللَّهُ، تو جس کو ہدایت دے اللہ، فَمَا، تو نہیں لہو اس کے لیے، مِن مُضِلٍّ، نہیں کوئی بھٹکانے والا۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، تو کیا نہیں ہے اللہ غالب اور انتقام لینے والا۔ وَلَئِن سَأَلْتَہُمْ، البتہ اگر پوچھو تم ان سے، من خلق السماوات والارض،
کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو؟ لیقولن اللہ، البتہ وہ ضرور کہہ دیں گے اللہ نے۔ قل کہہ دیجیے افرأیتم، کیا پھر دیکھا تم نے، ماں جن کو تدعون من دون اللہ تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ان ارادنی اللہ، کہ ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ بدر، کوئی سی تکلیف کا، حل کیا ہن وہ دیویاں، کا شفاعت دور کرنے والی ہیں دور کی اس کی تکلیف کو، او ارادنی یا ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ برحمت، اپنی رحمت کے ساتھ، حل ہن کیا وہ دیویاں ممسکات روکنے والی ہیں رحمتی ہی اس کی رحمت کو۔ کل کہہ دیجیے حسبی اللہ، کافی ہے اللہ مجھ کو، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے۔ یعنی جب سب کچھ اختیارات اللہ کے پاس ہیں، ہر چیز کا وہی مالک ہے، تو پھر دوسروں پر بھروسے کرنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے اہل ایمان صرف اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون، کہہ دیجیے میری قوم عمل کرو اپنی جگہ پر، بے شک میں عمل کرنے والا ہوں، میں عنقریب تم جان لو گے۔ بس میں یہتی، کون آتا ہے، عذاب یخزیہ، جو رسوا کر دے گا اس کو، ویحل، اور اترتا ہے، علیہ عذاب مقیم، اس پر عذاب قائم رہنے والا۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اہتدی فلنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انا علیہم بوکیل، بے شک ہم نے نازل کیا آپ پر کتاب کو لوگوں کے لیے حق کے ساتھ، تو جو کوئی ہدایت پا جائے تو اس کے اپنے نفس کے لیے ہے، اور جو کوئی بھٹکے تو بے شک وہ بھٹکتا ہے اوپر اپنے نفس پہ، اور نہیں آپ ان پر کارساز۔ یعنی نبی پر اہل مکہ کا کفر بڑا ہی گراں گزرتا تھا۔ اس میں آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا کام صرف ان تک اس بات کو، اس قرآن کو بیان کر دینا ہے، اور ان کی ہدایت کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اور اللہ تعالیٰ فوت کرتا ہے نفسوں کو اس کی موت کے وقت۔ یعنی انسان ہر روز اس کا مشاہدہ کرتا ہے، جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح اللہ کے حکم سے گویا نکل جاتی ہے، گویا اس کے احساس و ادراک کی قوت ختم ہو جاتی ہے، اور جب وہ بیدار ہوتا ہے تو گویا اس کی روح دوبارہ بھیج دی جاتی ہے، جس سے اس کے حواس بحال ہو جاتے ہیں۔ البتہ جس کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہوں اس کی روح واپس نہیں آتی، اور وہ موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یعنی اللہ تعالیٰ فوت کرتا ہے نفسوں کو اس کی موت کے وقت، یعنی انسان کا نفس، روح قبض کر لی جاتی ہے۔ یہ وفات کبریٰ ہے کہ روح قبض کر لی جائے اور واپس نہیں آتی۔ واللتی، وہ جو لم تمت فی منامہا، اور جو نہیں مرتی اپنی نیند میں، یعنی جب تک کسی کی موت کا وقت نہیں آتا اس کی روح دوبارہ بھیج دی جاتی ہے، اور یہ وفات صغریٰ ہے۔ یہ روح کا قبض کر لینا اور دوبارہ بھیج دینا، یہ اللہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور قیامت والے دن بھی وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، اور روک لیتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے اس پر موت کا۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، تو پھر بھیج دیتا ہے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ وقت تک، یعنی جس پر ابھی موت کا فیصلہ نہیں ہوا تو اس کی روح دوبارہ بھیج دی جاتی ہے۔ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، البتہ اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور قیامت والے دن وہ اسی طرح ہی تمام مردوں کو زندہ کرے گا۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفاء، یہ انہوں نے بنا رکھے اللہ کے ساتھ کچھ شفاعی۔ کل کہہ دیجیے اولو، اگر کیا بھلا اگر کانوا ہوں، لا یملکون، نہ مالک رکھتے ہوں، شیئن کسی چیز کے، ولا انہیں یعقلون، عقل رکھتے ہوں۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجیے ساری شفاعت اللہ ہی کے لیے ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے جو کچھ بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی، ثم پھر الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وحدہش معزت، اکیلے اسی کا، نفرت کرتے ہیں قلوب الذین، دل ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرۃ، جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر۔ وَإِذَا، جب ذُكِرَ الذین، جب ذکر کیے جاتے ہیں وہ لوگ، من دونہ، اس کے علاوہ ہستیاں، اذا ہم یستبشرون، تو پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی نفرت کرنے کی وجہ ان کا کفر و تکبر ہے۔ یعنی مشرکین سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ معبود ایک ہی ہے تو پھر ان کے دل اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اور جب سے ان سے کہا جاتا ہے کہ
فلاں معبود ہے، یا وہ آخر اللہ کے نیک بندے ہیں، تو وہ اس پہ وہ جو مشرکین ہیں خوش ہونے لگتے ہیں۔ قل اللہم، کہہ دیجیے اے اللہ فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، کہہ دیجیے اے اللہ پیدا کرنے والا آسمان اور زمین کا، جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا، تو ہی فیصلہ کرے گا ان کے بندوں کے درمیان اس معاملے میں جو تھے وہ اختلاف کیا کرتے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ، سارے کے سارے جو اس کی مانند ہیں، مَعَهُ اس کے ساتھ، لَافْتَدَوْا البتہ فدیہ میں دے دے بھی ساتھ اس کے، مِن سُوءِ الْعَذَابِ برے عذاب سے بچنے کے لیے، یعنی اپنے برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ زمین پر سونا بھی فدیہ میں دیتے تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا۔ یوم القیامت، قیامت کے دن، وَبَدَا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے اللہ کی طرف سے جو نہ تھے وہ حساب رکھتے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ظاہر ہو جائیں گی سزائیں اس کی جو انہوں نے کمائی کی، اور گھیر لے گا ان کو جو تھے وہ ساتھ اس کے جو وہ مذاق اڑاتے، یعنی جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا ان کی برائیوں کی سزا ان کے سامنے آئے گی، اور وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جن کا وہ دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، دعانا، تو پکارتا ہے ہم کو، ثم پھر اذا، جب حولناہ، ہم عطا کرتے ہیں اس کو نعمت منا، کوئی نعمت اپنی جانب سے، قال، وہ کہنے لگتا ہے انما اوتیتہ، میں دیا گیا ہوں، علی علم، علم کی بنا پہ، بلکہ ہی فتنۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون، بلکہ وہ فتنہ ہے لیکن اکثر ان میں جو ہے وہ علم نہیں رکھتے۔ یعنی انسان کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ جب بھی کوئی بیماری، تکلیف یا فقر و فاقہ پیش آتا ہے تو اس سے نجات پانے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، پھر جب وہ نعمت ملتی ہے اس کو تو پھر وہ سرکشی کا رستہ اختیار کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں اللہ کا کیا احسان، یہ تو میری اپنی علم اور عقل اور دانائی کا نتیجہ ہے، یا جو علم یا ہنر میرے پاس ہے یہ اسی کی بدولت مجھے نعمت ملی ہے۔ لیکن وہ کس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ بل یہ فتنہ تن، کہ بلکہ یہ تو فتنہ ہے، یہ تو اس کے لیے آزمائش ہے کہ وہ شکر ادا کرتا ہے یا کفر کا رستہ اختیار کرتا ہے۔ قد تحقیق قالها الذین من قبلہم، تحقیق کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فما تو نہ اغنا کام آیا، عنہم ان سے، ما کانوا یکسبون جو تھے وہ کمائی کرتے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، تو پہنچی ان کو سزائیں جو انہوں نے کمائی کی، وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان لوگوں سے عنقریب پہنچے گی ان کو سزائیں جو انہوں نے کمائی کی، اور نہیں وہ عاجز کرنے والے۔ یعنی چنانچہ ایسا ہی ہوا، یہ بھی گزشتہ قوموں کی طرح ہلاک کر دیے گئے اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے عذابوں کو یہ روک نہ سکے۔ اولم، کیا بلا نہیں، یعلم، وہ جانتے کہ ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ یبسط الرزق، وہ پھیلا دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے رزق کو، لمن یشاء، وہ یقدر، جس کے لیے وہ چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے، ان فی ذالک، البتہ اس میں، آیات لقوم یؤمنون، البتہ اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہوں۔ قل، کہہ دیجیے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہہ دیجیے کہ اے میرے بندو اور وہ لوگ جنہوں نے زیادتی کی اپنے نفسوں پر، نہ مایوس ہو اپنے رب کی رحمت سے، بے شک اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے گناہوں کو سب کے سب کو، انہ غفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی وسعت کا بیان کیا گیا ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں تو بہت ہی گناہ گار ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ کیوں کر معاف کرے گا۔ اگر وہ سچے دل سے ایمان قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ اس کا شأن نزول کی روایات میں یہی مفہوم ثابت ہوتا ہے کہ کچھ کافر و مشرک تھے جنہوں نے کثرت سے قتل اور زناکاری کا ارتکاب کیا تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ سے کہا کہ آپ کی دعوت صحیح ہے لیکن ہم لوگ تو بہت ہی خطا کار ہیں، اگر ہم ایمان لے آئیں تو کیا وہ سب معاف ہو جائیں گے؟ جس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّکُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ
ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اور رجوع کر لو اپنے رب کی طرف اور متی ہو جاؤ اس کے لیے اس سے پہلے کہ آ جائے تمہارے پاس عذاب، پھر نہ تم مدد دیے جاؤ۔ یعنی صرف توبہ ہی نہیں کیا ہی نہیں بلکہ اللہ کی طرف رجوع بھی کرنا ہوگا اور اس کے عبادت بھی کرنی ہوگی اور اس پہ احکام کے مطابق عمل بھی کرنا ہوگا۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن، اور پیروی کرنی ہوگی بہترین اس کی جو نازل کیا تمہاری طرف۔ یعنی عذاب آنے سے قبل توبہ اور عمل صالح کا اہتمام کر لو، اور عمل کرنے والوں کا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ توبہ کر کے پھر اچھی زندگی بھی اختیار کرو اور اپنی طرف رب کی طرف رجوع بھی کرو، اس کی اطاعت اور بندگی بھی اختیار کرو اور اس کی کتاب کی پیروی بھی کرو۔ ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، تمہارے رب کی طرف سے اس سے پہلے کہ آ جائے تمہارے پاس عذاب اچانک اور تم شعور رکھتے ہو۔ ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، اور یہ نہ کہے کہ نفس کے ہائے افسوس اوپر اس کی جو میں نے کمی کی، البتہ اللہ کے حق میں، اور بے شک میں تھا البتہ مذاق اڑانے والوں میں سے۔ یعنی حسرت اس پر کہ اگر میں اپنی پوری کوشش اس کی راہ میں لگا دیتا تو میں اپنی زندگی کو ضائع نہ کرتا اور اچھے اعمال کرتا، اللہ کی اطاعت کرتا۔ او تقول، یا وہ کہے لو ان اللہ، کہ کاش اللہ تعالیٰ ہدانی، ہدایت دے دیتا مجھ کو، لکنت من المتقین، البتہ میں ہو جاتا تقوی والوں میں سے۔ اور اس بات پر بھی حسرت کرتا کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں شرک سے بچ جاتا تو میں تقوی والوں میں سے ہوتا۔ او تقول حین تری العذاب، یا وہ کہے گا جس وقت وہ دیکھ لے گا عذاب کو، لو ان لی، کاش کہ بے شک میرے لیے ہوتا کرۃ فاکون من المحسنین، ایک بار پلٹنا یعنی دنیا میں ایک بار جانا ممکن ہوتا تو میں ہو جاتا محسنین میں سے۔ یعنی یہ حسرت کرتا کہ جب وہ عذاب کو دیکھ لے گا کہ کاش میرے لیے ایک بار پلٹنا ہوتا تو پھر میں نیکوکاروں میں سے ہوتا، یعنی پھر میں نیک عمل کرتا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْكَ آیَاتِی فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ہاں کیوں نہیں تحقیق آئی تھی تیرے پاس میری آیات تو نے چھٹلا دیا تھا اس کو اور تکبر کیا تو نے اور تھا تو کافروں میں سے۔ وَيَوْمَ الْقِیامَةِ، اور قیامت کے دن، تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ، تو تم دیکھو کہ ان لوگوں کی جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اللہ پر، اور چہرے ان کے سیاہ ہوں گے۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا؟ یعنی قیامت والے دن جب عذاب کی ہولناکیاں اور اللہ کے غضب کا مشاہدہ کر لیں گے تو ان کے چہرے غم کی شدت اور عذاب کی ہولناکیوں کی وجہ سے سیاہ ہوں گے، ان کے چہروں پر گناہوں کی سیاہی ہوگی، اور اللہ کی اطاعت سے تکبر کرنے والوں کا انجام جہنم ہوگا۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور بچا لے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے ساتھ ان کی کامیابیوں کے۔ لا یمسہم السوء ولا هم یحزنون، اور نہیں چھوئے کہ ان کو کوئی برائی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سب سے بڑی کامیابی کیا بتائی گئی ہے کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کوئی برائی نہیں ہوگی اور وہ غمگین نہ ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق ہے ہر چیز کا، وہو علی کل شیء وکیل، اور اوپر ہر چیز کے وہ کارساز ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض، اور اسی کے لیے خزانے آسمان و زمین کے۔ والذین کفروا، لوگ جنہوں نے کفر کیا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، یعنی کامل خسارہ، کیونکہ اس کفر کے نتیجے میں وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ قل کہہ دیجیے افغیر اللہ، کیا پھر سوائے اللہ کے، تأمرونی، کہ تم حکم دیتے ہو مجھ کو، اعبدو، اے میرے بندو، ایھا الجاہلون، کہ میں عبادت کروں اے جاہلو۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، اوحی الیک وإلی الذین من قبلک، وحی کیا گیا آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، یعنی انبیاء کرام، لئن، البتہ اشرکت، البتہ شرک کیا آپ نے، لیحبطن، البتہ ضائع ہو جائیں گے، عملک، آپ کے اعمال، ولتکونن، البتہ آپ ضرور ہو جائیں گے، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے۔ بل اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ،
فعبد بس عبادت کرو وکم من الشاکرین اور ہو جاؤ شکر گزاروں میں سے وما انہیں قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون اور نہیں انہوں نے قدر کیا اللہ کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کرنے کا اور زمین ساری کی ساری اسی کی مٹھی میں ہے اور قیامت کے دن آسمانوں کو وہ لپیٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں پاک ہے اللہ تعالیٰ اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں من نفخ فی الصور فصعق ما فی السماوات وما فی الارض الا ما شاء اللہ اور جب پھونک مار دی جائے گی سور میں بس بے ہوش ہو جائیں گے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہوگا مگر جسے اللہ چاہے ثم نفخ فیہ اخری اور پھر پھونکا جائے گا اس میں دوسری مرتبہ فَإِذَا هُمْ پھر قیام ینظرون کھڑے ہوں گے اور وہ دیکھ رہے ہوں گے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا اور جب اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے وَوُضِعَ الْكِتَابُ اور رکھ دی جائے گی کتاب وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاءِ وَقُضِیَ بَینَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ اور لائے جائیں گے انبیاء اور شہداء اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ اور وہ نہ ظلم نہ کیے جائیں گے یعنی وُضِعَ الکتاب یعنی نامہ اعمال نبیوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا اور امت محمدیہ کو بطور گواہ لایا جائے گا جو اس بات کی گواہی دیں گے کہ پیغمبروں نے اپنی اپنی امت تک پیغام پہنچا دیا تھا اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا جس کے اجر میں کوئی کمی نہ کی جائے گی اور نہ ہی اس کو اس کے جرم سے زیادہ سزا دی جائے گی ووفیت اور پورا پورا دیا جائے گا کل نفس ما عملت ہر نفس کو جو اس نے عمل کیا ہوگا وہ عالم اور وہ زیادہ جاننے والا ہے بما ذات اس کے جو وہ یفعل عمل کیا کرتے تھے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا اور ہانکے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہوگا جہنم کی طرف گروہ در گروہ حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم ولقاء یومکم ھذا قالوا بلی ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین یعنی اور ہانکے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف گروہ کے در گروہ حتیٰ کہ جب وہ آ جائیں گے اور ان کے پاس اور کھول دی جائیں گے دروازے جہنم کے اور کہیں گے ان سے ان کے کارندے کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے جو پڑھتے تھے تم پر اللہ کی آیاتیں اور ڈراتے تھے تم کو اس دن کی ملاقات سے اور وہ کہیں گے کیوں نہیں حق ہوگی بات عذابی کافروں پر یعنی جہنم کے پہنچتے پر جہنم کے دروازے ان جہنمیوں کے لیے کھول دیے جائیں گے تاکہ سزا میں تاخیر نہ ہو اور ہر دروازے سے جہنمیوں کا حصہ ہوگا یعنی مخصوص گناہ والوں کو مخصوص دروازوں سے گزارا جائے گا داخل کیا جائے گا اور وہاں سب کچھ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد وہ بحث و جدال کی کوئی گنجائش نہ رہے گی اس لیے اعتراف کیے بغیر بھی کوئی چارہ نہ ہوگا اور یہ سزا ان کو حق سے دور اور باطل کو اختیار کرنے کی وجہ سے ہے قیل ادخلوا الابواب داخل ہو جاؤ دروازوں سے جہنم کے خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں وبئس اور کتنا برا ہے مثوى ٹھکانہ متکبرین تکبر کرنے والوں کا وسیق الذین اتقوا اور ہانکے جائیں گے وہ لوگ ربہم جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا اپنے رب کی طرف الی الجنت زمرا جنت کی طرف گروہ دو گروہ حتی اذا جاؤوها یہاں تک کہ وہ جب آ جائیں گے اس کے پاس وہ یعنی جنت کے دروازوں کے پاس وہ فتحت تو کھول دی جائیں گے ابوابها دروازے یعنی جنت کے وقال لهم کہا جائے گا ان سے خزنتها ان کے کہیں گے ان سے ان کے دربان سلام سلامتی ہو تم پر علیکم تم پر طبتم فادخلوها خالدین مبارک ہو تمہیں بس داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے جنت میں سب سے پہلے جانے والے لوگوں کے چہرے چوتویں کی چاند کی طرح ہوں گے اور دوسرے گروہوں کے چہرے چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہوں گے یعنی انسان انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين
اور کہیں گے سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے سچ کیا ہم سے وعدہ اپنا اور وارث بنایا ہم کو زمین کا، یعنی جنت کی زمین کا، اور ہم جگہ بنا سکتے ہیں جنت میں جہاں ہم چاہیں گے، تو کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور وہ دیکھیں کہ فرشتوں کو حافین گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے، من حول العرش، عرش کے آس پاس، یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح کر رہے ہوں گے اپنے رب کی حمد کی، وقضی بینہم بالحق، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ، وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہہ دیا جائے گا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کو۔ یعنی قضاء الہی کے بعد اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر و شرک جہنم میں چلے جائیں گے، اور فرشتے عرش الہی کو گھیرے ہوئے تسبیح میں مصروف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔